علاؤدین خلجی کے لیے وضو بنانے کے لیے اس کے کسی خادم نے پانی کے انتظام کے لیے باہر نکلا تو پانی کہیں نہیں تھا، ایک تالاب تھا، اور وہ تالاب ٹھنڈے کے ٹائم میں کھلا ہوا تو پانی کتنا ٹھنڈا ہوگا تالاب کا۔ تو کہتے ہیں کہ وہی شمس الدین ترک اسی تالاب میں وضو کر رہے تھے۔ وضو کرنے کے بعد جیسے ہی یہ باہر نکلے اور وہ خادم وہ پیکٹ کو اسی جگہ پہ جیسے ہی نیچے ڈالا تو پانی کھول رہا تھا، گرم گرم، پورا تالاب کا پانی گرم ہو گیا تھا، کھول رہا تھا۔ تو یہ خادم سمجھ گیا کہ لگتا ہے کہ وضو کی برکت سے تالاب کا پانی گرم ہو گیا ہے، بغیر لکڑیوں کے، بغیر ہیٹر کے۔ اچھا لے کے گئے تو بادشاہ نے پوچھا کہ یہ پانی اتنا گرم کہاں سے تم لائے؟ کہا کہ آپ وضو کیجئے، بعد میں بتاتا ہوں۔ بادشاہ نے وضو کیا، نماز اس نے تہجد کی پڑھی، پھر دوسری رات آئی، پھر بادشاہ کو وضو کی ضرورت پڑی تو پانی کے لیے خادم سے کہا، پھر وہ گیا خادم پانی ڈالے، دیکھا کہ پھر وہی بزرگ شمس الدین ترک وضو کر رہے ہیں۔ جیسے ہی وہ وضو کر کے نکلے اور وہ پیکٹ ڈالا پانی میں تو پھر وہی پانی کھولتا ہوا تھا، اور وہ پانی لے کر کے بادشاہ علاؤدین خلجی کے پاس پہنچا اور بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ، ایک مہینے سے تو جنگ کر رہا ہے لیکن تجھے فتح نہیں ہو رہی ہے۔ ہمارے خیمے میں، ہماری فوج میں کوئی ایک شخص ہے اللہ کا ولی، جس کے وضو سے سارے تالاب کا پانی گرم ہو جاتا ہے۔ اے بادشاہ، اگر وہ ولی سے تیری ملاقات ہو جائے اور اس سے اگر تو دعا کر لے تو میرا فتح ہو جائے گا۔ تو بادشاہ کو یہ سارا راز بتا دیا۔ اس کے بعد بادشاہ صبح ہو کے حضرت کے پاس گیا، شمس الدین ترک کے پاس، اور کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے، فتح قلعہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو حضرت نے کچھ بہانے بنائے لیکن کہا نہیں، آپ کا سب کچھ معلوم ہو گیا ہے، بہانے کی کوئی ضرورت نہیں، اس مسلم پریشان ہے، دعا کیجئے۔ انہوں نے اسی وقت میں دعا کی اور دوپہر کو قلعہ فتح ہو گیا۔ انہیں دعا کی، دوپہر کو قلعہ فتح ہو گیا۔ حضرت شمس الدین کے دل میں بات آئی، اللہ اکبر، کرامت تو ظاہر ہو گئی، کرامت تو ظاہر ہو گئی۔ ہمارے شیخ نے کہا تھا کہ جس دن تجھ سے کرامت ظاہر ہو جائے گی اسی دن تیرے شیخ کا انتقال ہو جائے گا۔ اب حضرت شمس الدین کہہ رہے ہیں کہ دلی سے کلیر شریف کئی سو کلومیٹر ہے، اب میں شیخ کے جنازے پر جاؤں تو کیسے جاؤں؟ سواری نہیں، گھوڑے نہیں، وہاں کیسے پہنچوں؟ کتنے سو کلومیٹر دور ہے دلی سے کلیر شریف۔ تو ساجد دادا شمس الدین نے کہا کہ اچھا ہمت کرنا، ہمارا کام ہے، پہنچانا اللہ کا کام ہے۔ تو یہ کیا کیے، ایک تھیلا تھا، وہ تھیلے کو گردن پہ اٹھائے کہ اپنے شیخ کے جنازے کی تیاری کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ ذرا دوڑے کہ ان کو ٹھیس لگی اور وہ زمین پر گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو دلی سے کلیر نظر آیا، بے ہوش ہوئے دلی میں، اور جب ہوش آیا تو کلیر شریف میں وہاں دیکھا کہ ہمارے شیخ کا جنازہ رکھا ہے اور جنازے کی دیکھ ریکھ کے لیے شیر بیٹھا ہے۔ ہمارے شیخ کا جنازہ رکھا ہے اور جنازے کی دیکھ ریکھ کے لیے شیر بیٹھا ہے۔ جیسے ہی شمس الدین اپنے شیخ کے جنازے کے پاس پہنچے وہ شیر غائب ہو گیا۔ وہ شیر جنگل کا نہیں تھا، وہ اللہ کا فرشتہ تھا۔ اس کے بعد انہوں نے تجہیز و تکفین کا انتظام کیا، آنکھوں سے آنسو جاتے تھے۔ اس کے بعد حضرت شیخ کی قبر کھودی گئی اور قبر کھودنے کے بعد جنازے کی تیاری کی گئی، اور انہوں نے کہا تھا کہ شمس الدین کفن جو ہے کفن تم ہی دینا، کفن شمس الدین تم ہی دینا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جو حافظ قرآن جس کپڑے کو پہن کے قرآن پڑھتا ہے میں چاہتا ہوں کہ اسی کپڑے میں مجھے دفن کیا جائے۔ اللہ والوں نے حفظ قرآن، حافظوں کے مقام کو کیا جانا تھا، کیا پہچانا تھا۔ خیر جنازہ تیار ہو گیا، اب یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ہیں اور ہمارے شیخ کا جنازہ ہے، تیسرا کوئی نہیں، جنازے میں آئے گا کہاں سے؟ تیسرا کوئی نہیں، جنازے میں آئے گا کہاں سے؟
اور جنازہ حضرت شیخ نے کہا تھا کہ جنازہ تم نہیں پڑھانا، جنازے پڑھانے کے لیے کوئی آئے، جنازہ اور سنو، جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی آئے گا، وہی گھڑ سوار جنازے کی نماز پڑھائے گا، تم نہیں پڑھانا۔ جنازہ جب تیار ہو گیا، حضرت کی ذرا آنکھ جھپکی، آنکھ جب کھولی تو دیکھا کہ جنازے کے پیچھے صفوں کی ہی صفیں لگی ہیں، وہ جنگل میں صفوں کی صفیں ہی لگے ہیں۔ اس کے بعد انتظار تھا امام کا کہ امام صاحب آئیں گے نماز جنازہ پڑھانے جنگل میں، تو دیکھا دور سے گھوڑے پر کوئی سوار ہے اور وہ سواری سے آ رہا ہے، چہرے پر نقاب ہے، چہرے پر نقاب ہے، اور جنازے کے سامنے کھڑا ہوا، گھوڑے کو ایک طرف باندھ دیا اور اس نے اللہ اکبر کہہ کے حضرت ثابت قلیری رحمۃ اللہ علیہ کی جنازے کی نماز پڑھائی۔ اور جب جنازے کی نماز ہو گئی، اس کے بعد جب یہ جانے لگے تو شمس الدین ترک نے ان کے پاؤں کو پکڑ لیا، اپنا سر ان کے قدموں میں رکھ دیا اور کہا کہ شیخ آپ نماز آپ نے پڑھائی، آپ اپنا ایڈریس بتاتے ہوئے جائیے کہ آپ کون ہیں، آپ کا نام کیا ہے، آپ کہاں کے ولی ہیں، کس علاقے کے ولی ہیں، کون سے شہر کے ولی ہیں، کیونکہ اگر زمانہ مجھ سے یہ پوچھے گا کہ تمہارے شیخ کا جنازہ کس نے پڑھایا، تو اگر مجھے معلوم نہیں رہے گا تو میں کیا بولوں گا؟ اس لیے آپ بتا دیجئے آپ کا نام، آپ کا ایڈریس، کہ آپ کون ہیں، تاکہ ہم بتا سکیں کہ ہمارے استاد کا، ہمارے خلیل، ہمارے استاد کا، ہمارے پیر و مرشد کا جنازہ کس نے پڑھایا۔ تو کہہ رہے ہیں جاؤ 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 جاؤ، بتانے کی بات نہیں۔ بہت اصرار کیا، سر کو رکھ دیا، حافظ قرآن تھے نا، سر کو رکھ دیا پلنگ پہ، اب بتانا ہی پڑے گا۔ اس کے بعد انہوں نے چہرے سے نقاب کو کھول دیا۔ جب نقاب کو چہرے سے کھول دیا تو معلوم یہ ہوا کہ جنازہ جس کا تھا، نماز جنازہ اسی نے پڑھایا، جس کا جنازہ ہے اسی نے اپنی نماز جنازہ کی پڑھائی۔ اس کے بعد کہا شمس الدین سے، اے شمس الدین، یہ جو جنازہ ہے یہ فنا ہے اور یہ جو پڑھایا یہ بقا ہے۔ وہ فنا ہے جنازہ اور جس نے پڑھایا وہ بقا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے ولی مرتے نہیں، وہ زندہ ہوتے ہیں۔ وہ فنا ہے، یہ بقا ہے۔ یہ قرآن کی عظمت تھی جو شمس الدین ترک کے ذریعے اتنی ساری چیزیں ان کو ملی، اور یہ جو ان کے پیچھے جتنے بھی صفیں تھی وہ فرشتوں کی صفیں تھی۔ بہت تعجب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ایسے لوگوں کو بھی ہمارے ہندوستان میں پیدا کیا۔ اس لیے میری رائے ہے، میری گزارش ہے میرے بھائیوں، آپ اللہ کے کلام کو پڑھیں، اللہ کے کلام کو پڑھیں، کیونکہ یہی کلام ہے جو ثابت قلیری کے جلال کو جمال سے بدل دیا۔ یہ قرآن ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف فلک کی گواہی پر اس شخص کی مغفرت فرما دی اور جنت میں اس کو داخل کر دیا۔ میری گزارش ہے آپ سبوں سے، روزانہ زیادہ نہیں، چاہے ایک صفحہ ہی کیوں نہ ہو، قرآن کو پڑھو اور اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھو، اندر پڑھو، باہر پڑھو، نماز میں پڑھو، چلتے پھرتے جو بھی صورتیں ہوں وہ پڑھو۔ حالات ہمارے ملک کے بڑے خراب ہیں، اور ان حالات میں اگر ہم قرآن کو آگے رکھیں گے، اس کی تلاوت کو ہم آگے رکھیں گے، اور گزارش یہی ہے کہ آپ لوگ صرف جمعہ کو نہیں بلکہ ہر دن اپنے گھروں میں سورہ کہف کی تلاوت کریں۔ اللہ فتنوں کو دور کرے گا، اللہ ظالموں کو دور کرے گا، اللہ پاک دشمنوں کو دور کرے گا، دشمنوں کے خوف کو دور کرے گا۔ سورہ کہف روزانہ پڑھا کیجئے، سورہ کہف کی تلاوت کی تلقین گھر میں کیا کیجئے۔ آپ کو پڑھنے نہیں آتا ہے گھر میں بولیے، آپ کو پڑھنے نہیں آتا ہے آپ اپنے بچوں کو بولیے، لیکن روزانہ قرآن پڑھیے۔ سورہ کہف کی تلاوت تو دن میں ایک بار ہو جانی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کانا دجال سے بچنا ہے تو سورہ کہف پڑھو، اگر یاجوج ماجوج کے فتنے سے بچنا ہے تو تم سورہ کہف پڑھو، اگر تم قیامت کے آثار سے بچنا چاہتے ہو تو تم سورہ کہف پڑھو، قرب قیامت سے بچنا چاہتے ہو تو تم سورہ کہف پڑھو، اگر تم خوف سے
اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو بھی سورہ کہف پڑھنے اور قرآن کریم کی تلاوت کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک گزارش آپ سبھی حضرات سے یہ ہے کہ آج کل جو ہمارے معاشرے کے اندر میں بے حیائی اور فحاشی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، سود کا بازار بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اللہ کے بندے یاد کرو سود کھانا اور سود لینا یہ بڑا ہی سراسر، یہ بڑا ہی حرام ہے۔ اللہ نے فرمایا سود کھانے والے اور سود لینے والوں کی عمریں کم ہو جاتی ہیں، اللہ بیماریوں میں ایسے ملوث کر دیتا ہے کہ وہ بیماریوں سے اس کو چھٹکارا نہیں ملتا، اس کی عمر، اس کا ایج اللہ کم کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے ہمارے نوجوان نشوں میں بھی بہت مبتلا ہیں۔ فرمایا کہ جو آدمی نشوں میں مبتلا رہے گا تو جب تک کہ نشے میں مبتلا رہے گا اللہ کے فرشتے اس کے لیے لعنتی اور جہنمی لکھتے جائیں گے۔ اگر وہ توبہ جب تک نہ کرے تب تک اس کے لیے لعنت لکھا جائے گا۔ آپ سب سے حضرات سے گزارش ہے، نوجوانوں سے، یہ نشے کی عادتوں کو چھوڑو، یہ اللہ تبارک و تعالی کے غصے کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ کیا نشے کر کے تم اپنے جان کو ختم کر رہے ہو، اور تم خود اپنی زندگی، اپنی لائف کو ختم کر کے اور معاشرے کے